نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یکم محرم ہے اور آج کا سبق یہ ہے۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے میں اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے بنانے میں نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ آگے دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آگے ایک فرض کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے یہ فرض اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتائی گئی ہے، سنت زندہ کرنے کی فضیلت، یعنی جو سنتیں مٹ گئی ہوں اور معاشرے سے ختم ہو گئی ہوں، اس کو جو زندہ کرے گا اس کو کیا اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی تھی، یعنی ختم ہو چکی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی کو ناپسند ہے، تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اچھا طریقہ ایجاد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ بڑی شان والا کام ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اس پر ہوگا۔ آگے ایک نفلی عمل کی فضیلت بتا رہے ہیں، تہجد کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل آدھی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو بہت اہم ہے، یہ پہلے لوگوں کا بھی طریقہ ہے، اس لیے ہمیں بھی تہجد کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک گناہ کے بارے میں، گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی، ہم جو رزق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، تنخواہ کم ہو رہی ہے یا تنخواہ مہینے میں نہیں چل سک رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے گناہوں کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ آگے بتایا کہ دنیا کے بارے میں، یعنی مال جو دیا گیا ہے، اسی طرح اولاد جو دی گئی ہے، یہ سب آزمائش اور امتحان کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد امتحان کی چیزیں ہیں۔ خلاصہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں مال اور اولاد دے کر لوگوں کا الگ الگ طریقوں سے امتحان لیتے ہیں۔ جیسے کسی کو زیادہ مال دے کر دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اور کسی کو کم دے کر دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ تو جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ثواب ہے۔
تو اس لیے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں، اولاد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ آگے آخرت کے بارے میں ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ہر امت خوف کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، اور ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کے پاس بلایا جائے گا۔ ایک آواز آئے گی، آج تم کو تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارے پاس تمہارے اعمال کی کتاب ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہے۔ دنیا میں تم جو کچھ عمل کرتے تھے ہم اس کو ریکارڈ کرتے تھے۔ تو سارا کچھ ریکارڈ میں موجود ہے، ہم جتنے بھی عمل کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے قرآن اور طب نبوی سے علاج، یعنی قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے شفا رکھی ہیں، اور اسی طرح طب نبوی میں بھی بہت زیادہ علاج بتائے گئے ہیں۔ تو آگے ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری ریسرچ اس تک نہ پہنچی ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی دوا موجود ہے۔ اخیر میں قرآن پاک کی نصیحت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی پریشانی آتی ہے، تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی خاص نعمت دے دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو مجھ کو صرف میری علمی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ساری قابلیت دیتے ہیں، بہت سارا مال دیتے ہیں، تو لوگ جو ہے اسی وجہ سے گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔